عزیزان گرامی، حضرت شہر بانو جو حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہیں، میدان کرب و بلا میں یہ حضرت امام حسین کے ساتھ رہیں۔ یعنی آپ جس وقت میدان میں گئے، حضرت امام حسین کی بیوی ہیں، یہ حضرت امام حسین کی اہلیہ، اور یہ بڑی فرما بردار، انہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ مکے میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، اور مکے سے کوفہ تک کا سفر جو آپ نے کیا اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، اور میدان کرب و بالا میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ واقعی میں اتنی فرما بردار، اور واقعی میں آپ نے حضرت امام حسین کی اتنی خدمت کی، جبکہ میرے عزیزو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ شہر بانو ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے جب ایران فتح ہوا، اور ایران فتح کرنے کے بعد فوج سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اسی مال غنیمت میں حضرت شہر بانو بھی آئی ہوئی تھیں۔ عزیزان گرامی، حضرت شہر بانو مدینے میں آئیں، اور آنے کے بعد میرے عزیزو حضرت شہر بانو ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی کافرہ ہیں وہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں تو بہت اچھا معاملہ ہے، یعنی قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں تو قیدی نہیں ہے بلکہ آزاد زندگی جی رہا ہے، یعنی ہم قیدی ہیں لیکن ہمیں تو اچھا کھانے بھی مل رہا ہے، اور ہمیں آزاد جیسی زندگی گزارنے یہاں مل رہی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، ہم نے تو دیکھا کہ قیدیوں کو تو مارا جاتا ہے، قیدیوں کو تو پیٹا جاتا ہے، قیدیوں کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ میرے عزیزو حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حضرت شہر بانو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ بادشاہ کی بیٹی جب ایران فتح ہوا تو ایران کے جو آخری بادشاہ گزرے ہیں ان کی بیٹی ہیں حضرت شہر بانو۔ یہ مال غنیمت میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑا اچھا معاملہ ہے، تو میرے عزیزو حضرت عمر فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ شہر بانو کس کے حصے میں آئیں گی، حضرت عمر فاروق اعظم ان کا نکاح کس کے ساتھ میں کریں گے، لیکن میرے عزیزو ادھر حضرت شہر بانو نے پہلے ہی یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے یہاں مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے، اب مجھے یہ پیارا شہر چھوڑ کے نہیں جانا ہے، یعنی اس سے اچھی جگہ مجھے اور کیا ملے گی، کیونکہ اب میری شادی کرنے کا بھی وقت ہے، اب میں جوان بھی ہو چکی ہوں، اب مجھے کسی اور سے شادی بھی کرنی ہے، تو اس سے بہتر گھر اور کیا ملے گا مجھے کہ میں نبی کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، نبی کے خاندان سے اپنا رشتہ جوڑ لوں۔ عزیزان گرامی، حضرت شہر بانو نے حضرت امام حسین کے تمام اوصاف کو دیکھا، حضرت امام حسین کے تمام گھر والوں کو دیکھا، وہ عزیزان گرامی وہ دیکھا کہ یہ قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی جو قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کتنا اچھا سلوک کرتے ہوں گے۔ میرے عزیزو حضرت عمر فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب حضرت شہر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے شہر بانو کو بلایا، اے شہزادی ادھر آؤ، بتاؤ ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے ہماری بیٹی ہو چاہے پرائی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بیٹی کی عزت اچھالی جائے، کیونکہ بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو اس کی عزت کرنا یہ ہر کسی کے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے اے بیٹی، اے شہزادی، تم بیٹی ہو اور تم شہزادی ہو، تم ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو، اگر تم یہاں نکاح کرنا چاہتی ہو کسی سے تو ہم تمہیں نکاح کرا دیں گے تمہارا، اگر تم اپنے ملک میں جانا چاہتی ہو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تم کو بحفاظت تمہارے گھر پہ پہنچوا دیں گے، کیونکہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت شہر بانو نے تو پہلے ہی حضرت امام حسین کو چن لیا، پہلے ہی حضرت
امام حسین کے تمام اوصاف کو پڑھ لیا، حضرت امام حسین کے تمام اوصاف کو دیکھ لیا کہ جب نواسے کی یہ شان ہے، ارے جب نواسے کا یہ کردار ہے، محمد رسول اللہ کی کیا شان ہوگی، محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت شہر بانو کہتی ہیں اے عمر فاروق اعظم سنیے، اب میں یہ شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اب مجھے یہی رہنا ہے، کیونکہ اب اس سے اچھے لوگ مجھے اور کہاں ملیں گے، کیونکہ میری شادی کرنے کا بھی وقت ہے، اب مجھے شادی تو کرنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹی تم شہزادی ہو تو اب ہم تمہارا نکاح بھی شہزادے سے ہی کریں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم نے، سارے لوگ سوچ رہے تھے یار شہر بانو کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے، شہر بانو ہمارے حصے میں آ جائے، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ اے شہزادی تم شہزادی ہو تو ہم تمہارا نکاح بھی ایک شہزادے سے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت امام حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے حسین ہم تمہارا نکاح اس شہزادی شہر بانو سے کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ تم راضی ہو۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام حسین کہتے ہیں اے عمر فاروق اعظم جب شہزادی راضی ہے تو میری بھی رضا ہے، میں بھی راضی ہوں۔ تو میرے عزیزو، حضرت امام حسین نے حضرت شہر بانو کو کلمہ پڑھایا، انہیں مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد حضرت شہر بانو کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہاں حضرت امام حسین کی نکاح میں آ گئیں، نبی کریم کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ کتنی اچھی قسمت حضرت شہر بانو کی۔ میرے عزیزو دیکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ان کے لیے حضرت امام حسین کو چنا، یعنی وہ حضرت امام حسین کو شہزادہ مانتے تھے، جبکہ میرے عزیز حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے بھی تھے، حضرت عبداللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہیں، چاہتے تو اس شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیتے، لیکن میرے عزیز و حضرت عمر فاروق اعظم نے شہر بانو کا نکاح اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ حضرت امام حسین سے کیا، کیونکہ حضرت امام حسین کی نظر میں شہزادہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شہزادہ وہ حضرت امام حسن حسین کو ہی مانتے تھے، ان کی نظر میں اتنی عزت تھی۔